میں عبدالباقی اخندزادہ بہت وثوق سے اور بہت زیادہ اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یعنی اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ جو ہمارے ہاں، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، ہمارے ہاں یہ وظیفوں کے چلن نے ہمیں حقیقی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ جو اصل شریعت اور اصل جو روح تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ اصل میں سکھایا، وہ ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا، ہمیں اللہ سے لینا سکھایا، اور اس لینے کے لیے دو اہم چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں۔ ایک نماز، آپ نماز پڑھیں اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز جلدی قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس پر پڑھ لی، نہیں، 1 گھنٹے کی 2 رکعتیں، 1 گھنٹے کی 2 رکعتیں، کہ آپ کا 10 منٹ کا قیام ہے، جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں آپ اطمینان سے ایسے پڑھ رہے ہیں گویا کہ رب کو اپنا دکڑا صورت فاتحہ کی شکل میں سنا رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت کو پڑھ کے پوری رات گزارتے ہیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، ہم بھی اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربا تیرے ہی تو بندے ہیں، تجھی سے ہماری مشکلات کا حل، ہماری روزیوں کے راستے، ہماری بچیوں کی خوشیاں، ہماری بیٹیوں کے رشتے، ربا تیرے طرف سے آئیں گے۔ پڑھتے جائیں، صورت آپ کے اوپر پریشانیاں ہیں، آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پڑھیے قل اعوذ برب الناس، پڑھیے صورتیں بار بار پڑھیے۔ اتنا لمبا قیام ہو 10-15 منٹ کا، پھر رکوع میں جائیے، اپنے رب کو اپنی عاجزی اور اس کی تعظیم دکھائیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، پھر سجدہ لمبا کیجیے۔ سجدے میں زبان سے عربی میں نہیں پڑھ سکتے، دل میں اپنی زبان میں اللہ سے مانگتے رہیے۔ 1 گھنٹے کی 2 رکعتیں آپ کی حاجتوں کو اللہ سے پورا کروائیں۔ اور لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 2 رکعت نماز مختصر پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے خوب مانگیے، اتنا مانگیے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا اللہ آپ کی بات کو قبول کر رہا ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ وظیفے، یہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، وہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، ابا کی نوکری جا رہی ہے تو وظیفہ، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا تو وظیفہ، ٹانگ میں درد ہے تو وظیفہ، سر میں درد ہے تو وظیفہ، ہاتھ میں درد ہے تو وظیفہ، بکری بانجھ ہو گئی تو وظیفہ، یہ وظیفہ وہ وظیفہ۔ امت وظیفوں کے چکروں میں اپنی حقیقت کو بھول گئی ہے۔ حقیقت کا راستہ یہی ہے، نماز، اذا حضب الحمر فزع الی الصلاۃ، میرے نبی پر مشکل آتی تھی وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے، اور امت کو بتایا ہے قرآن نے ادعونی استجب لکم، دعائیں مانگو، ہاں ذکر سے منع نہیں ہے، آپ ذکر کیجئے، معمول بنائیے، کن چیزوں کو اپنے معمول میں داخل کیجئے، اللہ کے ناموں کو اپنے معمول میں داخل کیجئے، لیکن یہ ہر کام کے لیے وظیفے کی طلب، یہ امت کا صحیح راستہ نہیں ہے۔ امت کا صحیح راستہ نماز اور دعا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔